الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج جمادی الاول کی 10 تاریخ، بلکہ اب اس وقت مغرب کے بعد 11 تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے ہجری سال ہمارا اسلامی کیلنڈر 1441 آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 1494 ایئرس. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ 570 ایئرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی ان کے اعتبار سے ان کا کیلنڈر 2020 کہہ لیجیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 500 پیدائش سے پہلے 570 سال پہلے ان کا زمانہ، تو ان کے اعتبار سے 220 ہے. ہمارے اعتبار سے آج 1441 ہے اور جمادی الاول ہے. آج چونکہ ہمارے ساتھ جناب باجوہ صاحب کہیں ماشاءاللہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، نیکسٹ ویک میں وہ ہمارے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جیسا کہ پہلے چند پروگراموں سے ہی علامت قیامت ان کا تذکرہ ہوتا رہا، اور آج بھی اسی تعلق سے اور کچھ اور پروگرام بھی جو کہ بہت اہم ہوں گے آگے. آج جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہا جاتا ہے کہ صحیح مسیح ابن مریم، لیکن ایک جھوٹا مدعی مسیح الدجال، تو اس کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور وقت کے حساب سے ہی انشاءاللہ میں کچھ احادیث پاک کا ترجمہ بھی کروں گا، اور آگے آنے والے پروگرام میں پھر مختصر طور پر غزوہ ہند یا آج جو حالات ہیں اس تعلق سے بھی آگے والے پروگرام میں یہ باتیں ہوں گی. واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرما دیا تھا کہ وقت پہلے بہت گزر چکا، اور حتیٰ کہ مثال دی کہ جیسے ایک بیل ہوتا ہے اور بیل کے اوپر چھوٹا سا ایک نشان ہو، تو پہلا وقت تو گزر چکا، اب تھوڑا وقت باقی ہے. اور اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بھی مثال دی کہ پہلے لوگوں کے لیے وقت ظہر سے پہلے، اور اہل کتاب کے لیے وقت ظہر سے عصر، اور امت اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے لیے ہمارا زمانہ عصر سے مغرب تک کا ہے. اور ایک جگہ پہ آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ایک دن باقی ہے، اور وہ چاہے وہ لمبا ہوگا، اور عموماً ایک دن 1000 سال کا ہی سمجھا جاتا ہے، اور اہل کتاب کے تعلق سے ان کی کتابوں میں 7000 سال دنیا کی زندگی کو ذکر کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک. لیکن ہمارے ہاں یہ کہ حقیقی علم تو اللہ رب العزت
کے پاس ہی ہے، نشانیاں ضرور بتلائی گئی ہیں۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ پہلی وہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلے رکوع میں پہلے صفحے میں یوں ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب ہم کلامی ہوئی تو اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے، فوراً بعد قیامت کا تذکرہ کر دیا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت ضرور آنے والی ہے، قیامت ضرور، اکاد اخفیہا، لیکن اس کو میں مخفی رکھوں گا۔ یہ پہلی وحی، پہلا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں، تو نماز کے اور توحید کے ذکر کے بعد قیامت کا ذکر فرما کر ہم اس کو مخفی رکھیں گے، چھپائیں گے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، جو بھی دنیا میں انسان کو مہلت ملی ہے تاکہ اس کی جزا پالے، اچھا کرے گا تو بھی جزا ملے گی، اور اگر خراب کر کے آئے گا تو بھی سزا ملے گی۔ تو جزا اور سزا پہلے، لیکن ہم اس کو مخفی رکھیں گے۔ اس کے فوراً 2 رکوع کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت کے لیے رب کا تعارف کراتے ہیں، تو اس نے پھر وہی سوال کر دیا کہ ہاں یہ تو بتلائیں، قال فما بال القرون الاولیٰ، وہ جو پہلے صدیاں پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں وہ کتنا وقت کیسے لوگ تھے؟ تو جو قرآن میں جواب ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو وہی ہمارے میں بھی جواب وہی دینا چاہیے، عقیدہ اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ جواب دیا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، صحیح علم کہ کتنا وقت گزر چکا ہے پہلے، وہ میرے رب کی کتاب میں ہے، اسی کو ہی معلوم ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ بے راہ ہوتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کتنا وقت کہاں کیسے ہوا۔ جو آپ اس انداز سے عطا فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اسی طرح سے سورہ ابراہیم 13واں پارہ 2 رکوع، اس کے اندر بھی کہ انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا ہم نے۔ سارے انبیاء پہلے والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا وقت گزرا ہے۔ ایک اندازے کے ساتھ جو کچھ بھی ہے ذکر کیا جاتا ہے، انبیاء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، 24 کے قریب 25 کے قریب قرآن میں نام ذکر ہوئے، لیکن کتنے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورہ مومن غافر میں 24ویں پارے میں آخری رکوع سے پہلے میں اور 6 پارے میں فرمایا کہ بعضوں کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، نام ذکر کر دیتے ہیں، اور بعضوں کو ہم نہیں ذکر کرتے۔ یوں فرمایا گیا کہ 1,24,000 انبیاء اسی سلسلے کے تعلق سے کہ قیامت کیا ہے اور کیا ہوگا اس کا ذکر فرمایا، جزا سزا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فتنہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا اپنی قوم کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں وارننگ دیتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ نہ اس سے پہلے اتنا فتنہ ایسا کسی نے دیکھا ہوگا، اور اتنا بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس سے پناہ مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور انبیاء بتلاتے چلے آئے کہ دجالی فتنہ قیامت سے پہلے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال آئے گا، دجال اور فریب، اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے اور بھی دجال ہوں گے۔ کہیں ذکر کیا کہ 30 ہے اور کہیں مختلف انداز سے، لیکن وہ چھوٹے دجال ہوں گے۔ ہر ایک اپنا مدعی اور دعویٰ کرتا رہے گا، لیکن فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے، اور ایک آخر میں بڑا دجال آئے گا۔ اس کے تعلق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً، آپ یوں سمجھیے کہ میں حساب لگا رہا تھا کتابوں کے حساب سے 129 کتابوں میں یہ حدیث پاک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
دجال کے فتنہ سے اللہ سے پناہ مانگی، اور خود بخاری شریف کے اندر دجال کے فتنہ سے پناہ مانگنے کے تعلق سے 6 مرتبہ پناہ مانگنے کی حدیث پاک کے مسیح دجال کے فتنہ سے اے اللہ مجھے، یعنی آپ نے اپنی امت کو سبق سکھلایا کہ پناہ میں رکھنا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور بھی بہت ساری جگہ پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ یہ 5 چیزیں خاص کر کہ ہم ایسے اس دعا کو یاد کرتے تھے کہ جس میں مسیح دجال سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہم یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے اس دعا کو بھی یاد کرتے تھے۔ اور ان دعاؤں میں کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ جہنم کی آگ سے پناہ مانگی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ نمبر 3، مسیح دجال، جھوٹا دجال، اس کے شر سے اور اس کے فتنہ سے پناہ مانگی گئی۔ اور محیا والممات، دنیاوی آزمائشیں، زندگی کی آزمائشیں، موت اور موت کے بعد کی آزمائشیں، یہ آخری جملہ اس کے تعلق سے بھی اپنے پناہ مانگی۔ اور فرمایا کہ جیسے چھوٹی صورت یاد ہوتی ہے تو اس طرح سے ہے، تو اگر اکیلے ہوں تو آپ یوں دعا مانگا کریں، اور اگر ہم جمع ہو کر دعا مانگے تو یوں الفاظ یاد کریں: اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، البتہ بعض جگہ پہ عذاب النار بھی ہے۔ اے اللہ ہم آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے وبال سے اور سزا سے ہم پناہ مانگتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ایک جگہ میں فتنۃ عذاب القبر۔ اور یہ حدیث پاک جیسے میں نے ذکر کیا کہ خالی بخاری شریف کے اندر پناہ مانگنے کی 6 جگہ پہ 129 کتابوں میں ذکر ہے۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے فتنہ سے بچا لے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ آپ ارشاد فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اور آخری جملہ یاد رکھیے: اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی آزمائشیں ہیں، اور قبر کے وقت میں، قبر کے بعد، اور جتنے بھی آزمائشیں ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت دجال کے فتنہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر پوری صورت یاد نہ بھی پڑھی جائے، فرمایا پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر پڑھ لیں گے جمعہ کے دن عادت کے طور پر، فرمایا کہ اللہ رب العزت دجال کے فتنہ میں اگر کچھ جن کے پاس آ گیا دجال، اللہ تعالیٰ ان کی اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کہف میں وہ جو اصحاب کہف تھے، وہ جو غار کے اندر 309 سال یا 300 سال سورج کے حساب سے، 300 سال چاند کے حساب سے، 309 سال تک جس ذات پاک نے اس وقت کے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اس کے فتنہ سے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت دجال کا جو فتنہ ہوگا اسی طرح سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے ہمیں سبق پڑھتے ہوئے بتلایا کرتے تھے کہ اس سورت کو جمعہ کے دن تو پڑھا کرو، کیونکہ بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ نہیں ہے، بہت سارے فتنے ہیں۔ ان سارے، یہ تو انتہا ہوگی فتنے کی، جب عروج پر فتنے ہوں گے، ان فتنوں کی جو انتہا ہوگی، ان فتنوں کی امداد کے لیے فتنوں کے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کیا دجالی فتنے ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے۔ اور ان فتنوں میں
بہت سارے ہوں گے، انشاءاللہ کبھی ذکر بھی کیے جائیں گے، چونکہ آج موضوع نہیں ہے، البتہ یہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ ان فتنوں میں غزوہ ہند کا بھی ذکر ہے، ان فتنوں میں سیریا کا بھی ذکر ہے، ان فتنوں میں عراق کا بھی ذکر ہے، ان فتنوں میں نوجوان عرب لیڈروں کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے، تباہی کا۔ نوجوان عرب لیڈر ہلاکت کا سبب بنیں گے، یہ بھی قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے عرب کے اندر خوب سبزہ نہریں عام ہو جائیں گی، یہ بھی احادیث پاک میں ذکر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، آج وہ پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ان بڑی علامتوں میں سے انشاءاللہ بقیہ بریک سے واپس آنے کے بعد پھر ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس آیت کا بھی ترجمہ کیا جائے گا کہ جو آیت میں نے ابتداءً پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، انشاءاللہ تفصیلاً کچھ اور بھی بعد میں والے پروگرام میں ذکر ہوں گی۔ تھوڑے میں اشارے کر رہا تھا کہ قاری بہت پیدا ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق تک رہے گا، دل میں نہیں اترے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا قرآن کے تعلق سے ایسا بھی ہوگا؟ ہم تو قرآن کی یاد کروائیں گے۔ فرمایا اہل کتاب بھی قرآن پہلی کتاب کو پڑھتے تھے، لیکن سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی، عمل نہیں کرتے تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ حدیث پاک کا انکار کیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا بس جو قرآن میں ہے وہی کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ، بلکہ اس میں تفصیل ہے لیکن میں اشارے کر رہا ہوں کہ حدیث پاک کا انکار کیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا بس قرآن میں جو کچھ ہے ہمیں کافی ہے۔ اور اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہوگی، بے شمار جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ لونڈیوں کی طرح ان کے ساتھ، امی اور ابو کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے۔ فرمایا کہ بلڈنگیں بنانے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سود پہ پیسہ لیں گے، مفہوم یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بلڈنگوں کے، گھروں کے بنانے میں فخر کریں گے کہ میرے ملک کی بلڈنگ بڑی ہو جائے، تو یہ بلڈنگوں کے یتطاولون فی البنیان، بلڈنگیں کے بنانے میں، بڑا بلند کرنے میں فخر ہوگا لوگوں میں۔ بہرحال یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ سیریا کے حالات اگر اچھے ہوں گے تو مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے، اور اگر سیریا کے حالات خراب ہوں گے تو مسلمانوں کے حالات بھی خراب ہوں گے۔ یہ بھی نشانی ہے۔ میں ابھی حوالے نہیں دے رہا ہوں، چونکہ حوالے دیتے ہوئے بہت سارے وقت چاہیے ایک ایک چیز کے لیے۔ ہاں یہ بھی ہے، اور یہ شروع سے ہی ہے کہ جب بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، جب اپنے لوگ، حق والے لوگ اکثریت کے ساتھ اگر اسلام سے دور ہوتے ہیں، تو شروع سے آج تک یہی تاریخ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں سے چھین کر دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ شروع کی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی نشانی ہے کہ پھر یہود پورے عالم سے جمع ہو کر اس علاقے میں آئیں گے۔ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے کہ پھر آپس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، صلح بھی ہوگی ان کی، لیکن صلح ہونے کے بعد فتح بھی ہوگی، پھر آپس میں جنگیں بھی ہوں گی۔ یہ بھی نشانی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کثرت میں ہو جائیں گے، آج ہو چکے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں ایک ایک کر کے، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھیے یا جتنے بھی اصحاب کرام کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی نشانی اپنی نہیں چھوڑی، سب نشانیاں بتلا دی، ایک ایک کر کے بتلایا کہ یہ نشانیاں ہوں گی، تاکہ باز رہے، تاکہ رک جائیں ان چیزوں سے۔ آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔
لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ، کوئی بھی نئی نشانی نہیں آتی، مگر کوئی بھی نشانی ہر جگہ آتی رہے گی، آتی ہیں نشانیاں، لیکن إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، وہ نشانیاں ایسے یوں کہ وہ مادر نیچر میں ہو گیا، زلزلے آئیں گے، سب کچھ ہوگا، کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مادر نیچر نے کر دے کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر نشانیوں کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ کیا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، پیاری صورت ہے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کی، ہاں فقد جاء أشراطها، بس اشراط تو آ چکی نا، نشانیاں تو آ چکی نا۔ بھلا کیسے ہوگا؟ جب وقت آ جائے گا اس وقت نصیحت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ انبیاء میں تو ہے نا یہی لفظ، اقترب کا آگے آخری رکوع میں پھر اس کو دہرایا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یہ وعدہ سچا اللہ تعالیٰ کا قیامت کے تعلق سے قریب آ چکا، آ گیا، آئے گا۔ وَاقْتَرَبَتْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، ہے افسوس، ہے افسوس، یا ویلنا، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کاش اس وقت کچھ نہیں ہوگا، ہمیں قصوروار تھے۔ اور میں قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی قیامت ہے، وہ ہے قیامت کبریٰ، اور ایک چھوٹی قیامت ہے، وہ ہے قیامت صغریٰ۔ ہر ایک انسان کی موت یہ قیامت صغریٰ ہے، مر گیا تو قیامت آ گئی اس کی۔ اسی کو تو فرمایا کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، بلا شبہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیرے پردے کو ہم نے دور کر دیا، موت کے فرشتے سامنے آ گئے، اب کہتا ہے مان رہا ہوں، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن تیری نگاہ بڑی تیز ہو چکی ہے، آج جب دیکھ لیا ہے موت کے فرشتوں کو تو کہتا ہے اب میں مانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت ماننے کا اعتبار نہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ بعض تو آج منافق یا کافر کہیے کہ قرآن کی اس معجزے کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن نے وضاحت کی، سورہ رحمان سے پہلی سورت ہے، اس کے اندر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں جادو ہے، یہ نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں یہ۔ بہرحال تو ان نشانیوں میں سے جہاں قرآن مجید کے اندر تو ناظرین چند نشانیاں ذکر ہیں، صرف یاجوج ماجوج کا ذکر ہے بار بار، ٹھیک ہے جی۔ دابا جو 20واں پارہ دوسرے رکوع کے آخری آیتوں میں دابا ایک نکلے گا، صفا مروا سے نکلے گا، اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قیامت کے نشان میں سے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف ہے، اس کے اندر پڑھ لیجیے، اس کے اندر ذکر ہے۔ تو نشانیاں تو لیکن بڑی نشانیوں میں سے، تو آئیے بغیر وقت، جب ماشاءاللہ تھوڑا وقت ہے تو میں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند حدیثیں پڑھتا ہوں کہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اگر وقت ہوا۔ ہاں ناظرین میں تھوڑا سا یہ بھی بتلاتا چلوں، میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ کے فضل سے کوئی تقریباً 30 کے قریب، 25 اور 30 کے درمیان میں حج کی سعادت نصیب ہوئی، جانا ہوا قریب 30
سال ہو گئے تقریباً مختلف انداز سے، تو میں چھوٹا سا ایک گروپ لے جاتا ہوں اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ اور علماء بھی ہوتے ہیں، تو میں ان کو حج کا ایک ایک رکن بتلاتا رہتا ہوں کہ کل کو ہم نے حج کیسے کرنا ہے۔ یقیناً ہم ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میرا پیارا حاجی بہن بھائی جب حج میں جائیں تو صحیح طریقے پر حج کر کے آئیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا پیکج پورا تیار ہو چکا ہے، نیکسٹ پروگرام میں اعلان بھی کر دوں گا، لیکن چونکہ آج ابھی ہی وقت ہے، اس کے بعد میں جتنی دیری کریں گی تو صحیح مشکل معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے حج پہ جانا ہو، میرے ساتھ جانا ہو، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے میرے ساتھ حج کرتے ہوئے، جو بہنیں جاتی ہیں میرے ساتھ، جو بھائی جاتے ہیں، تو اور جو میں ایک ایک چیز کو بتلاتا ہوں، الحمدللہ اب تو مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنے حجاج کرام میرے ساتھ حج کر چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دعائیں دیتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی دوست احباب اگر حج کا پیکج ہمارا پورا تیار ہے، آپ مدرسہ اسلامیہ فون کر سکتے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ کا نمبر ہے 7137727000، یا جو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بعد میں کال کر سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ پوری انفارمیشن بعد میں آپ کو دے دی جائے گی۔ ہاں تو بہرحال حج اگر فرض ہو چکا ہے تو ٹال مٹول سے کام نہیں لیجیے، انشاءاللہ کبھی موقع پر حج کے تعلق سے بھی اہمیت بھی بیان کی جائے گی۔ آئیے چند حدیثیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم ان کا، میں برکت کے لیے تھوڑے سے الفاظ پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھتے ہوئے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے پیارے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بے شک اردو کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو عربی میں تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ الفاظ پڑھوں۔ ناظرین، یہ حدیث پاک تقریباً 45 مختلف محدثین نے ذکر کی، خالی حضرت امام بخاری نے 14 دفعہ ذکر کیا اس حدیث پاک کو۔ آئیے حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں عیسیٰ ابن مریم کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے قریب ہوں، زمانے کے اعتبار سے بھی قریب، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ کو دکھلایا بھی گیا، ان کی شکل صورت سب دکھلائی بھی گئی۔ بہرحال کیا فرمایا کہ دنیا میں بھی میں قریب ہوں، آخرت میں بھی میں قریب ہوں۔ کئی فرمایا فی الاولی والآخرہ، اور فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم، فرمایا انبیاء مائیں مختلف ہیں لیکن ہیں تو ایک ہی مشن کو، دین ایک ہے۔ ولیس بینی و بین عیسیٰ ابن مریم نبی، میرے درمیان اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم، وَإِنَّهُ نازل، میں ترجمہ کروں گا۔ کیا فرمایا کہ وہ نازل ہونے والے ہیں، وہ اترنے والے ہیں آسمان سے، چونکہ قرآن مجید کے اندر 30 پارے میں ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، اور آگے 6 پارے میں دوسرا صفحہ دیکھیے اس کے اندر بھی تفصیل ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ نازل ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب وہ نازل ہوں اور جب تم اس کو دیکھو، فَعَرِفُوهُ، پہچان لینا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ رجل مربون، چوڑے اور اچھی صحت والے ہوں گے، حمرہ والبیاض، سرخی اور سفید رنگ کا ان کا کلر ہوگا، بین ممسرتینی، اور اس طرح سے 2 چادری کے لباس پہنا ہوا ہوگا، زرد رنگ کا ایک لباس ہوگا، کأن رأسہ یقطر، اور اس طرح سے اتریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ جب اتریں گے اور آ کر کیا ہوگا کہ قیامت سے پہلے قسم اٹھاتا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھاتا ہوں ان ینزل فیکم ابن مریم، تم میں یعنی امت حبیب
تم میں سب کو خطاب فرماتے ہوئے کہ نازل ہوں گے تم میں ابن مریم حکم بن کر، مقسط بن کر، حکم اور عدل بن کر، اس طرح سے پورے عالم کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا اور مقسط بن کر آئیں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبِ، اور فرمایا کہ صلیب جتنے بھی کرسچن لوگ جو صلیب کی پوجا کرتے ہیں پورے عالم کے اندر صلیب کو توڑ ڈالیں گے، صلیب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، میں نے کہا کہ کتنی احادیث پاک میں، اور پھر فرمایا خنزیر کا خاتمہ ہو جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور مال میں برکت ہو جائے گی، اور یوں ارشاد فرمایا کہ شان ختم ہو جائے گا، یہ دل کے کینے، یہ بغض، یہ عداوت، یہ حسد سب ختم ہو جائے گا، وَيَضَعُ الْحَرْبَ، اور لڑائیاں ساری دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آئیں گے اس وقت کہ جب امت کے درمیان میں اختلاف ہی اختلاف ہو رہا ہوگا، کوئی امام نہیں ہوگا پورا، کہ اس طرح سے تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان سے پہلے فرمایا تھا امام مہدی بھی آئیں گے، تو کیا فرمایا کہ اس طریقے پر اب ان کے بعد جب دجال ختم ہو جائے گا کیا کریں گے کہ پورے عالم کے اندر حرب، لڑائیاں ختم ہوں گی۔ آج پتہ کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں لڑائیوں کی، سب ختم ہو جائیں گی لڑائیاں۔ حتیٰ تکون السجدۃ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے اس وقت بہتر ہوگا۔ اور اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پڑھنا ہے تو پھر پڑھ لو، فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور پھر فرمایا کہ اس طرح سے اسلام کے حق میں وہ آ کر لوگوں سے لڑائی کریں گے۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، ساری ملل، سارے جتنے بھی اور سب ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام کے، اور 40 سال رہیں گے، اور 40 سال کے بعد وفات ہوگی اور اس کے اوپر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ آئیے بریک کے لیے چلتے ہیں، باقی انہی احادیث پاک کو پھر آگے پڑھا جائے گا، انشاءاللہ ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے تھے کہ پھر جب تشریف لائیں گے تو پھر کیا امن ہوگا، کس طریقے پر ہوگا۔ تو اس طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُهْلِكُ اللَّهُ مسیح الضال العور الکذاب، اللہ رب العزت دجال جو ایک آنکھ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اس کو ختم کریں گے، اور وہ جھوٹا ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر اس کے بعد ہلاکت کے بعد امن ہی امن قائم فرما دیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی حسد، کوئی فساد، سب کے سب ختم ہو جائیں گے اس وقت۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ پھر حج بھی کریں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، تلبیہ بھی پڑھیں گے، اور ملت واحدہ ہو جائے گی پورے عالم کے اندر۔ اور آگے لفظ ہیں کہ وَتَعُودُ الْأَرْضُ كَهَيْئَتِهَا عَلَى عَهْدِ آدم، ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تھا، فرمایا کہ یہ زمین گناہوں سے پاک ہے، اس کو گندا نہیں کرنا۔ گناہوں سے پاک زمین، حابیل اور قابیل سے قتل شروع ہوا، اس کے بعد گند، اس طریقے پر اتنا بوجھ پڑتا چلا جائے گا کہ ثقلت من فی السماوات والارض، اتنا بوجھ ہو جائے گا گناہوں کا۔ پھر قیامت کی نشانیاں اس وقت، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امن اتنا ہوگا کہ زمین بالکل پاک ہو جائے گی گناہوں سے، زمین بالکل پاک ہوگی گناہوں سے۔ اور اس طریقے پر فرمایا
کہ دعوت واحدہ اور امن ہی امن. فرمایا کیا وقت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پہ، میں ایک حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا لیکن بہت ساری جگہ پہ یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے ذرا سنیے غور سے. کیف انتم، بھلا تم کیسے ہوگے، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب مریم کا بیٹا تمہارے اندر نازل ہوگا، وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا. اب اس کی وضاحت دوسری جگہ پہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. میری اولاد میں سے وہ ایک، اس طریقے پر کہ جس طرح سے زمین جور اور ظلم سے اور قتل سے اور حرج سے اور تباہ ہو رہی ہوگی، جب وہ میری اولاد میں سے، جسے امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے اور کتنی حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا وہ تم میں سے جس طرح سے جور میں، ظلم میں، برائیوں میں بھر چکی ہوگی زمین، ان کے آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ زمین عدل سے بھر جائے گی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، مینارہ شرقیہ پر نازل ہوں گے، جب نماز تیار ہوگی، اللہ اکبر کیفیت آپ پہلے سن چکے ہیں، تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہوں گے بیت المقدس میں. اور جبکہ تقریباً کچھ 7 سے 9 سال کا ذکر ہے. یہ جنگیں ہوں گی، باطل والے، شیطانیت والے، گند والے، شرک والے، ہر طرح کے لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور حق والے، اللہ والے، اسلام والے، قرآن والے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والے، یہ ایک طرف ہوں گے، اور ان کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہزاروں ہزار مسلمانوں کے قتل ہوں گے، لیکن درجات بھی ہوں گے. پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے تو خبر آئے گی کہ دجال آ چکا ہے. پھر لشکر، اب جو حق والے ہوں گے وہ ان کے ساتھ مل کر کفر کا، دلالت کا، برائیوں کا، اس طرح سے ہر طرح کے ان کے ساتھ ہو کر آگے بڑھ رہے ہوں گے. اور پھر کچھ تقریباً 7 سے 9 سال، ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ بھی واضح ہے کہ جگہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، قیادت تک ساری بتلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر تک بتلائی کہ ساری عمر ان کی ملا کر ان کی بھی کوئی 40 سال ہوگی. ہاں پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اب یہ کہیں گے ذرا نماز تو پڑھائیں، نماز پڑھائیے آپ. تو آپ کیا امام کہیں گے، کیا آپ نماز پڑھائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کیا وقت ہوگا کہ وہ امامکم منکم، کہ کیسے ہوگا وہ وقت کہ تم میں سے، یعنی میری اولاد میں سے، تم میں سے امام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ. لیکن آگے ایک اور لفظ یاد رکھیے گا، ذرا مکس نہیں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، ایک نماز یہ پڑھائیں گے، اور ایک نماز یعنی امامت وہ کرائیں گے. کس کی امامت؟ جو بڑی امامت، یعنی خلافت، یعنی پورے عالم کے اندر جس طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے سب کے لیڈر ہوں گے. امام وہ مانا، ایک نماز کے امام تو وہ ہیں، وہ فرمایا کہ ایک تکریمہ کے لیے، یہ لفظ ہے کہ تکریمہ اس امت کی تکریمہ اور عزت کے لیے ہیں. وہ نماز فرمایا وہ پڑھائیں گے. لیکن اب اس کے بعد الفاظ یہ ہیں ناظرین، فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ، وہ سیادت، وہ قیادت، وہ خلافت، وہ پورے اللہ کی کتاب کو لے کر امامت کریں گے پورے عالم کے لیے. اور آگے سنیے وَسُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، اور تمہارے نبی کی سنت اور شریعت اور طریقت کو لے کر وہ آگے چلیں گے. اے ناظرین مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ گئے، اور وہ انکار کرتے ہیں جو لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کو، کہتے ہیں کہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ اور کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ہی، میں پہلے بھی ایک دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک آدمی، ایک گورنر دوسرے اسٹیٹ میں جاتا ہے تو کیا اس کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس میں جاتا ہے، دنیا میں ایک بادشاہ دوسری جگہ پہ جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ملک کا نظام ختم ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا نظام، وہ جو جا رہا ہے اس کا ختم نہیں، اس کا نظام بعین ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہی نازل، وہی اس کے اوپر اقتدا ہوگی، شریعت محمدی کا نفاذ ہوگا، اسلام کا نفاذ ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کی نبوت بھی باقی رہیں گے۔ کیوں؟ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس لیے 3 باتیں یاد رکھیے گا، اس لیے واپس آئیں گے کہ جنہوں نے ان کو اپنی زندگی میں تکلیفیں پہنچائیں، ان کے کزن یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے ابو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، وہ جنہوں نے سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء شہید کیے، جنہوں نے اپنے طور پر یوں کہا عیسیٰ تم تو ناجائز اولاد ہو، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ مل کر ان کے ساتھ نعوذ باللہ اپنے طور پر ان کے ساتھیوں میں سے مخبری جب کسی نے کی، 12 حواریوں میں سے ایک نے مخبری کر دی کہ یہاں پر ہیں، وہ لشکر بڑا ان لوگوں کا، یہود کا لشکر، اس وقت ان کے اوپر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے وہ سوری پہ لٹکانا چاہ رہے تھے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے عیسیٰ پر تدبیر کی، ان کو سولی پہ لٹکانے کی اور قتل کرنے کی، جیسا کہ پہلے یعنی یحییٰ کو، جیسے کہ پہلے زکریا کو، جیسے کہ پہلے انبیاء کو انہوں نے مکر و فریب کر کے قتل کیے۔ ان کا یہ تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر والے ہیں۔ اللہ نے یعنی وہ کہ جس نے مخبری کی، بائبل کے اندر آج بھی پڑھ لیجیے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کی شکل بدل گئی، اس کی شکل بدل گئی، باہر وہ سمجھے کہ یہ ہے وہ عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو اب چونکہ جن لوگوں نے اس وقت ظلم کیا، اپنے بھائی کو بھی کنویں میں ڈالا، انبیاء کو شہید کیا، دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے رہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تیرے رب کے ہاں پکی ہو چکی ہے بات، لکھی جا چکی ہے، کون سی؟ نامہ پارہ پڑھیے سورہ اعراف، جہاں نامہ پارہ کا آدھا پارہ ختم، اس کے یہ آیت ہے، یہ پکی بات ہے قیامت تک کہ ان کو کوئی نہ کوئی آتا رہے گا، ان کے کرتوت پر سزا دیتا رہے گا، کوئی بھی ہو، شروع سے ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کے لفظ میں اپنی طرف نہیں بول رہا ہوں۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تیرے رب نے پکی بات لکھ دی ہے، ہوگا ایسے ہی کہ قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو ان کو عذاب چکھاتا رہے گا۔ ہاں، اس وقت تک یہ بچتے رہیں گے جب غیر کے ساتھ مل کر اللہ بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لے، یعنی قرآن کو، اسلام کو قبول کر لیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں، تب بچ سکتے ہیں۔ وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو پکڑ کر یہ زندہ رہیں گے، ورنہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہے۔ آج اگر ملک، بڑے ملک چھوڑ دیں، ان کا اپنی کوئی کرنسی نہیں، وہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے، فتنہ کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، قیامت تک من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو عذاب چکھاتا رہے گا۔ ہاں، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک تیرا پروردگار بہت جلدی حساب چکانے والا ہے، بہت جلدی عقاب، ان کے جو کرتوت ہیں وہ سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی۔ ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت کیا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے طور پر سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی اور یوں کہا کہ تو ناجائز بچہ ہے، حرامی، نعوذ باللہ، میں ان کے الفاظ بول رہا ہوں، ان کے لیے آ کر سرکوبے کے لیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، اس کے آخری رکوع کی درمیانی آیت نکالی، اس کے اندر پڑھ لیجئے۔
ہم سب تم کو لپیٹ کے لائیں گے۔ کیا مانا؟ کہ ادھر کے رشیا سے، ادھر سے، فلاں سے، سارے اس خطہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ جئنا بکم لفیفا، جب آئیں گے سارے جمع ہو کر، حتیٰ کہ وہ درخت بول پڑے گا، وہ درخت بھی اب زیادہ اسی جگہ پہ ہے۔ اور ایک مقام بہرحال کہ یہ حکمت ہوگی کہ وہ آ کر ان کی سرکوبی کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کہ جن لوگوں نے پھر آگے شک کی بنا پر، نعوذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی گالی دی ہے اس شخص نے کہ جو یوں کہتا ہے کہ میرا ہاں بیٹا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ میں پہلے بھی یہ آیت سورہ مریم کی ذکر کر چکا ہوں کہ قریب ہے ان کے اس گالی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور زمین اس طرح سے ان کو اندر لے لے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ اس طرح سے ان کے سر کوبی کرے اور ان کو کچل دے، اس بات پر کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے ہاں بیٹا تصور کریں، یوں کہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ سورہ زخرف میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی، وہاں پر بھی تو ذکر ہے نا، قل ان کان للرحمن ولد، آپ کہہ دیجئے اگر ولد بیٹا ہونا ہوتا، ہاں فانا اول العابدین، میں عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ قل ان کان للرحمن ولد، تو ان کی سخت سزا کی وجہ سے تو ان کے لیے آ کر دنیا میں ہی آ کر انہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ بائبل آپ جان کو پڑھ لیجئے، اور جان کے اندر لکھا ہوا آج بھی عبارت موجود ہے، میں جا رہا ہوں اپنے سے بہتر کو واپس بھیجوں گا۔ اپنے سے بہتر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ تو خود منتظر، وہ خود دعائیں کرتے گئے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال کہ وہ آ کر تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے لیے اس وقت اظہار ہوگا، بول بالا ہوگا، غلبہ ہوگا، اور آ کر جتنے بھی ان کو بیٹا کہنے والے ہیں مانیں گے یہ لفظ حدیث پاک کے، بچ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو یہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ اور آگے سنیے، میں حدیث پاک کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، جتنے بھی کنیسہ ہیں، جتنے بھی چرچ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار عجیب بات ہے، میں تو حدیث پاک کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ ساری مسجدیں بنیں گی، یہ سب مسجدیں بنیں۔ اب اللہ کے فضل سے جب ہم لوگ آئے تھے، کتنے لوگ تھے ہم یہاں پر؟ اب ایک مسجد نیو یارک کے اندر تو 400 مساجد ہوں گی ماشاءاللہ۔ خود برطانیہ میں دیکھیے کہ 500 مسجدوں میں سے 500 چرچ بک چکے ہیں، اور ان میں سے 490 ساری مسجدیں بن چکی ہیں وہاں پر۔ ہیوسٹن کے اندر دیکھیے، مجھے یاد ہے جب میں آیا تو ایک مسجد چھوٹی سی تھی، معلوم ہے ایک امبریلا ISC کے تحت کتنی ہیں، اور پورے ماشاءاللہ ہیوسٹن کے اندر کتنی مساجد ہیں۔ ہمارا مدرسہ اسلامیہ الحمدللہ 120 بچے حافظ ہو چکے ہیں یہاں پر۔ یہ کیا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا؟ 120۔ آپ مدرسہ اسلامیہ میں یہ جگہ پہ جائیے، ماشاءاللہ یہ رونق کیا ہے، یہ آپ آ چکے ہیں۔ یہ دھرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچی پکی جگہ پہ اسلام پہنچ کر رہے گا۔ یہ جو ساری نشانیاں بھی بن رہی ہیں ان کی آمد کے لیے یہ ذرائع بن رہے ہیں۔ تو ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کے سامنے آ کر پھر یہ اعلان کریں گے کہ تم مجھے جو بھی کہتے رہے اللہ کا بیٹا، نہیں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور یہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ آ کر اعلان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھی، میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں، حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت ساری جگہ پہ ہے کہ ہر اہل کتاب میں سے ہر یہودی اور ہر نصرانی جب موت آتی ہے تو موت کے وقت وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کا بیٹا ہی مانوں گا، کہتا ہے توبہ کرتا ہے اس وقت، اور یوں کہتا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہے، یہودی کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس وقت مانتا ہے، لیکن فرمایا فرشتے کے دیکھنے کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور آگے چلیے، قیامت کے دن پھر سب کے سب لوگوں کو جمع کر کے، اب سورہ مائدہ تو پڑھیے، 7واں پارہ تو پڑھیے، اپنے کلام اللہ کے کلام کو پڑھیے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ وہاں بھی سب کے سامنے آ کر کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتلا کہ تو نے کہا تھا کہ تیری امی اور تجھے خدا مانا جائے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس وقت بھی سب کے سامنے آ کر، تو یہ آپ سمجھے
یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لایا جائے گا، لیکن درمیان میں ان کے آنے سے پہلے دجالیت پھیلے گی، اب پھیل چکی ہے۔ دجال کے ماننے والے پھیلیں گے، پھیل چکے ہیں۔ برائی پھیل چکی ہے، حد سے زیادہ پھیل چکی ہے، حد سے زیادہ نفرت ہے، حد سے زیادہ قتل ہے۔ امن کے لیے آئیں گے تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امن قائم ہوگا، لیکن دجال طاقت اور وہ زوروں پر ہوگی۔ بہرحال جو شروع میں نے دعا پڑھی تھی وہ دعا یاد کیجئے۔ اگر اکیلے ہوں تو یوں کہیے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اور آگے من فتنة المحیا والممات۔ اللہ فرماتے ہیں حق والوں کے ساتھ رہیے۔ یہ شبہ، یہ چیزیں جو لوگ پھیلائیں گے ہر طرح سے فتنے، ان کے نہیں، جائیے تو قرآن پر جائیے، جی قرآن پر جائیے۔ ناظرین انشاءاللہ وقت اب پورا ہو رہا ہے، آئندہ بھی قیامت کے تعلق سے کچھ اور علامتیں بھی، ہو سکا تو غزوہ ہند اور ہو سکا تو بہت سیریا کے تعلق سے بھی، اور بھی کافی ساری علامتیں، ابھی اوپر سے باتیں ذکر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں رکھے تو مسلمان بنا کر مسلمان کا ایک اس طریقے پر کہ ہم مسلمانوں کے اسلام کے سفیر بن کر رہیں، قرآن کے سفیر بن کر رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں۔ یہاں رہیے، مسجدوں کے ساتھ رہیے، جہاں رہیے نماز کو قائم کیجئے، قرآن پڑھتے رہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت قبول فرمائے اور حق والوں کے ساتھ رکھے۔ یاد رکھیے حق والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ امام مہدی کا بھی ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ دجالی فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔